رکوع. اب رکوع میں کیا ہوتا ہے کہ رکوع میں جب ہم جاتے ہیں تو اب بعض لوگ جو ہیں رکوع میں جاتے ہیں تو ہر ایک اپنا انداز ہے کہ جی وہ کوئی ایسے ہو گیا, کسی نے یہ بھی نہیں کیا بلکہ اتنا سا ہو گیا جی بس یہ ہو گیا, اور کسی نے جو ہے بالکل ایسے کر لیا. یہ غلط ہے. رکوع کا طریقہ کیا ہے کہ جب ہم رکوع میں جائیں تو رکوع میں ہماری گردن اور ہماری پشت برابر ہونی چاہیے, بالکل برابر ہے. آپ دیکھتے ہیں نا کہ جیسے بیل دیکھ لیں, گائے دیکھ لیں, ان کا سر پیٹھ بالکل کیا ہوتی ہے, بالکل برابر ہوتی ہے. تو یہ ہے یعنی ہم رکوع میں جائیں تو اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ نہ گردن ایسے ہو. اب بعض لوگ جو وہ باقی تو صحیح کر رہے ہیں لیکن یہاں کیسے کر دیتے ہیں, یا بالکل ایسے کر دیتے ہیں جی ایسے نہیں. اس کو بالکل ہم نے برابر رکھنا ہے. کیا رکھنا ہے ہم نے, اپنی سر گردن کو اور پیٹھ کو برابر رکھنا ہے. یعنی میں نے آپ کو مثال دی نا, یہ جو جانور ہیں, جانوروں کی جس طرح پیٹھ ہوتی ہے اور یہ گردن بالکل برابر ہوتی ہے, اور سائنسی جو تحقیق ہے اس کے مطابق اس طریقے سے کرے جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے, اسے کبھی بواسیر کی بیماری نہیں ہوتی. اور آپ جانوروں پر تحقیق کر لیں, کسی جانور کو کبھی بواسیر کی بیماری نہیں ہوتی, جانوروں کو بواسیر کی بیماری نہیں ہوتی. تو یہ نماز کے اندر ہر رکن کے اندر حکمتیں ہیں اگر سنت مصطفیٰ علیہ السلام کے مطابق اس کو کیا جائے. اور اسی طرح جب ہم اس میں جاتے ہیں تو اس میں کیا کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے یہ جو گھٹنے, ان گھٹنوں کو پکڑنا ہے. اور پکڑنا بھی کیسے, یہاں انگلیوں کو ہم نے کھلا کر کے رکھنا ہے, کھلا کر کے رکھ کے گھٹنوں کو پکڑ کر ایسے سجدے میں جانا, رکوع میں جانا. ٹھیک ہے جی, ایسے رکوع میں ہم گئے, ہم نے گھٹنوں کو کیا کیا, پکڑا ہے, اور انگلیوں کو کشادہ کر کے. یہ بھی نہیں کہ ایک جگہ پر ہم نے انگلیاں کر دی, بلکہ پورے گھٹنوں کو اس طرح پھیلا کے انگلیوں کو پکڑنا ہے. اور اس میں بھی ایک غلطی یہ ہوتی ہے کہ بعض لوگ جو وہ یہ اس میں خم دے دیتے ہیں, ہماری جو بازو ہیں, اس نے پتہ چلا کہ جی اس نے ایسے کر دیا. نہیں, یہ بالکل اکڑے ہوئے ہونے چاہیے, ہمارے بازو بالکل ایسے ہوں, بازو بالکل اکڑے ہوئے ہوں. ٹھیک ہے جی. اور پھر ہماری جو ٹانگیں ہیں یہ بھی بالکل سیدھی ہوں. اب بعض لوگ جو وہ ایسے کر لیتے ہیں, یہ بھی غلط ہے. ٹھیک ہے نا, یعنی گھٹنے ایسے کر لیے اور ایسے کر لیے, یہ سب غلط ہے. صحیح طریقہ کیا ہے کہ آپ کے بازو بالکل اکڑے ہوئے ہوں اور آپ کی ٹانگیں بھی بالکل صحیح ہوں, اور ایسے پکڑ لینا. اللہ یہ کہ کسی کو بیماری, کوئی عذر, کوئی شرعی ہے, وہ ایک الگ چیز ہے, استثنائی صورت ہے. تو مردوں کے لیے کیا طریقہ ہے کہ وہ جب رکوع میں جائیں تو اپنے گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑ لیں اور ان کو ہاتھوں کی انگلیوں کو کھول کر, اور ہمارے بازو بالکل اکڑے ہوئے رہیں. اس چیز کا ہم نے رکوع میں خیال رکھنا ہے. اچھا, اسی طرح دونوں ہاتھوں سے ہم نے گھٹنوں کو پکڑ لیا اور رکوع میں بازو بھی سیدھے رکھے, اس میں خم نہیں آنا چاہیے. اب جب ہم نے رکوع کی اصل کیفیت اختیار کر لی, اب اطمینان کے ساتھ 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھ لیں, کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھیں. اطمینان کے ساتھ سبحان ربی العظیم کم از کم 3 مرتبہ پڑھیں, زیادہ جتنا چاہے پڑھیں, لیکن کم از کم کیا ہے 3 مرتبہ جو پڑھنا چاہیے. اب دوسری چیز یہ ہے کہ اب رکوع میں ہماری نظر کہاں ہو. جب رکوع میں ہم جاتے ہیں تو رکوع میں ہماری نظر, یہ ہمارے پاؤں کے انگوٹھے جو ہیں ان پر نظر ہونی چاہیے. رکوع میں ہماری نظر کہاں ہونی چاہیے, پاؤں کے انگوٹھوں پر نظر رکھنی چاہیے, ادھر ادھر نظر نہ جائے. اس طرح یہ رکوع کا جو ہے معاملہ مکمل ہو جاتا ہے. اس کے بعد سجدوں کی باری آتی ہے. اب ہم سجدے کرتے ہیں, 2 سجدے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, دونوں سجدوں کے درمیان اطمینان سے ہم نے کیا کرنا ہے, 3 مرتبہ, یعنی پہلے تو سجدوں میں بیٹھنا ہے. سجدے کے لیے جائیں گے تو سجدے کے لیے کیسے جائیں گے, سب سے پہلے ہم نے جب جائیں گے تو زمین پر ہم نے اپنے گھٹنوں کو رکھنا ہے. اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہونا چاہیے. زمین پر پہلے کیا رکھے جائیں, گھٹنے. گھٹنوں کے بعد پہلے ہم نے ہاتھ رکھنے زمین پر. ٹھیک ہے, ہاتھ رکھنے کے بعد سب سے پہلے ہم رکھیں گے ناک, اور ناک کے بعد رکھیں گے پیشانی. اور جب اٹھیں گے تو اس کا برعکس کریں گے, یعنی پہلے پیشانی اٹھائیں گے پھر ناک اٹھائیں گے. ٹھیک ہے جی. تو پہلے ہم نے کیا کرنا ہے, یعنی گھٹنے زمین پر رکھے, گھٹنے رکھنے کے بعد ہم نے ہاتھوں کو زمین پر رکھا. اب سجدہ جو ہے ہم نے ان دونوں ہاتھوں کے درمیان کرنا ہے. اور کیسے کرنا ہے, پہلے ناک رکھنی ہے, ہم نے ایسے کیا اور ایسے کر لیا, پہلے ناک, اس کے بعد ہم نے پیشانی رکھی. اب اس ناک اور پیشانی کا زمین پر جم جانا چاہیے. اب یہ نہیں بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے لوگ یہ تو کر لیا انہوں نے, اب پتہ چلا کہ جی وہ صرف پیشانی پہ زور ہے اور ناک اٹھی ہوئی ہے. تو ناک اور پیشانی دونوں کا زمین پر جمنا چاہیے, ناک اور پیشانی دونوں زمین پر جمے ہوئے ہوں. اور اسی طرح سجدے میں ہم نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ یہ ہماری جو پاؤں ہوتے ہیں اس کا لوگ خیال نہیں رکھتے, اور اس کا خیال نہ رکھنے سے بعض اوقات نماز ہی نہیں ہوتی. پاؤں اگر زمین سے اٹھ جائیں, دونوں پاؤں اٹھ گئے, زمین کے ساتھ ٹچ نہیں رہے تو نماز ہی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, تو اب کیا کرنا ہے, ہم نے جب ہم سجدے میں جائیں تو ہم نے اپنے دونوں پاؤں کی انگلیاں جو ہیں وہ قبلہ رخ رکھنی ہے, ان کے پیٹ زمین کے ساتھ لگیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہمارے پاؤں جو ہیں بالکل کھڑے ہونے چاہیے, ان کی ایڑی اوپر ہو اور ان کی انگلیاں قبلے کی طرف ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی, ایسے. اب اگر کسی نے ایسے کر دیا تو اس کی نماز ختم ہو جائے گی,
یعنی دونوں اٹھ گئے. علماء نے اس حوالے سے لکھا ہے کہ کم از کم دونوں پاؤں کی 3 انگلیاں یہ واجب ہیں زمین کے ساتھ ٹچ رہیں. اگر کسی کو کوئی ایسی تکلیف ہے, بیماری ہے, عذر ہے, تو وہ کم از کم اس کے ساتھ زمین کے ساتھ ٹچ رکھے. وہ ٹچ اگر اس کے موڑنے میں اس کو کوئی ایسی تکلیف ہے, کوئی مسئلہ ہے, تو زمین سے اٹھے نہیں, کم از کم زمین کے ساتھ کیا رہنا چاہیے, ٹچ رہنا چاہیے. یہ بہت عموماً غلطی ہوتی ہے کہ آپ سجدے میں گئے اور دونوں پاؤں پیچھے سے اٹھ گئے. جب پاؤں اٹھ گئے تو نماز جو ہے وہ کیا ہوتی ہے, باطل ہو جاتی ہے. صاحب بہار شریعت نے یہ لکھا ہے کہ دونوں پاؤں کی 3 انگلیوں کا پیٹ جو ہے وہ زمین سے لگا ہونا واجب ہے. واجب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر واجب پورا نہیں ہوگا تو وہ نماز آپ کو دوبارہ پڑھنی پڑے. واجب الاعادہ ہو جاتی ہے نماز, کہ وہ نماز آپ دوبارہ سے پڑھیں. تو لہٰذا ہم نے سجدے میں کیا کرنا ہے, اس چیز کا خیال رکھنا ہے. اچھا, پھر ایک اور چیز ہے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ سجدے میں گئے اور سجدے سے ایسے جا کر پھر واپس آئے اور ایسے ہی بیٹھ گئے. یہ غلط ہے. یہ دونوں پاؤں کھڑے نہیں ہونے چاہیے, بلکہ ہم کیا کریں, ایک پاؤں پر بیٹھیں گے, الٹے پاؤں پر بیٹھیں گے, اور سیدھا پاؤں ہم جو ہے اس کو کھڑا رکھیں گے, اور اس میں ہماری انگلیاں جو ہیں وہ قبلہ رخ رہیں گی. یہ انگلیوں کا پیٹ سارا قبلہ رخ رہے گا, اور ایک پاؤں جو ہے وہ کیا ہوگا, کھڑا رہے گا. اس ایک پاؤں کو ہم نے جو ہے وہ کھڑا رکھنا ہے. اور اس حالت میں جب ہم سجدے میں ہوتے ہیں, اپنی 2 سجدوں کے درمیان جو ہم بیٹھتے ہیں, اس میں جب ہم بیٹھیں گے تو نظر ہماری گود میں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا, یعنی ہم جب 2 سجدوں کے درمیان بیٹھیں, 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنے کے وقت کیا ہوگی, نظر ہماری گود میں ہونی چاہیے. لیکن وہ جو ہم قیام کی حالت میں رکوع کرتے ہیں, رکوع کے بعد قوما کرتے ہیں, تو اس میں تو وہاں نظر ہوگی, سجدہ گاہ پر نظر ہوگی اس ٹائم پہ. ٹھیک ہے جی, تو یہ بات ہو گئی. اس کے بعد یہ ہے کہ جب سجدے میں تو کم از کم 3 مرتبہ سبحان اللہ جو ہے وہ ہمیں پڑھنا چاہیے. لیکن اب اس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ جب 2 سجدوں کے درمیان ہم بیٹھتے ہیں, اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ جی وہ بس وہ یہ تو ایسے نماز نہیں ہوتی. کم از کم 2 سجدوں کے درمیان اتنا بیٹھیں کہ ایک مرتبہ کہا جا سکے سبحان اللہ, انسان کے جسم کے اعضاء میں قرار آ جائے, سکون آ جائے. اتنا بیٹھنا ضروری ہے. اگر اتنا نہیں بیٹھیں گے نماز ہی نہیں ہوگی. وقت بھی لگا دیا, سب کچھ کر دیا, نماز بھی نہیں ہوئی, تو کیا فائدہ. تو بھائی 2 سیکنڈ کے لیے رک نہیں سکتے, اتنا بیٹھ جائیں. سبحان اللہ, ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار بیٹھنا ضروری ہے. اس لیے اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. اچھا, اسی طرح جب سجدے سے ہم اٹھیں گے تو میں نے آپ کو بتایا کہ برعکس کریں گے. جیسے ہم سجدے میں گئے تو پہلے ہم نے کیا کیا, پہلے زمین پر ہم نے اپنے گھٹنے رکھے, پھر ہاتھ رکھے, پھر دونوں اس کے درمیان جو ہم نے وہ رکھا. ٹھیک ہے جی. اچھا, یہ ٹائم جو ہے اوپر ہو رہا ہے نا, تو میرے خیال میں ہم کلوز کر دیتے ہیں چونکہ وقت زیادہ ہو گیا ہے. تو بقیہ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ کلاس میں جو ہے وہ کر لیں گے. وہ پھر ٹائم جو ہے وہ میرے خیال میں زیادہ ہو جائے گا. البتہ اگر آپ کو کوئی سوالات ہیں, آپ سوالات جو ہیں وہ کر لیں.